اللہ پاک سورۃ بقرہ میں قرآن پاک میں فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا مددگار اللہ خود ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بصارت سے نواز سکتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے۔ تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہے تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک خون صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ اس کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، اور پھر میں بھی اپنے رحیم و کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں، اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو؟ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے؟ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ رہے ہو؟ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ مصائب انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ بندے کا رابطہ اپنے رب سے بحال رہے۔ جب کوئی بھی مشکل آئے، امان اور دعا میں لگ جائے، مشکل فوراً ٹل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں۔ بے شمار کٹھن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے، تم دل کے کمرے میں ایک آگ ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیر نگری میں جگنوؤں کا درخت لگ نہ جائے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں ان کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا، وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا۔ کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بس اپنے رب پر یقین رکھنا، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی اسی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت یقین کامل کہلاتا ہے، اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیکن ہوتا معجزات ہوتے ہیں۔ وہ رب پھر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، نوازا جاتا ہے بے حد اور بے شمار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم، تکلیف اور پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے، انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے۔